السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عن ابی عبد اللہ جابر بن عبد اللہ الانصاری رضی اللہ عنہما ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم، رواہ مسلم۔ ترجمہ: جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے، اگر میں فرض نمازوں کو ادا کروں اور رمضان کے روزے رکھوں اور حلال کو حلال سمجھوں اور حرام کو حرام سمجھوں اور اس پر کچھ اضافہ نہ کروں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، صحیح مسلم۔ تو عزیز طالبات و معزز سامعین و سامعات، اس حدیث کے راوی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ انصاری صحابی میں سے ہیں۔ ان کا تعلق قبیلہ خزرج سے ہے، اکابر صحابہ میں سے ہیں، یعنی جلیل القدر صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کے والد عبداللہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، اور ان کی شہادت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، یا ای بنیا الا ابشرک، اے میرے بچے کیا میں تجھے خوشخبری نہ سناؤں؟ ان اللہ عز وجل لا احیا اباک، اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ کو پھر زندہ کیا۔ فقال، پھر کہا، تمنا، کوئی تمنا کرو۔ فقال یا ربی ان تعید روحی وترکتنی الی الدنیا، تو تمہارے والد نے کہا کہ اے اللہ، میری تمنا یہ ہے کہ تو میری روح کو لوٹا دے اور مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، تاکہ حتی اقتل مرۃ اخری، یہاں تک کہ میں دوبارہ تیری راہ میں شہید ہو جاؤں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی قضیت انہم الیہ لا یرجعون، میں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں کوئی نہیں لوٹ سکتا، اس لیے تمہاری یہ آرزو پوری نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معاملہ ہوا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد پر بہت قرضہ تھا، وہ بہت قرضہ چھوڑ کر گئے تھے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے قرضے کی ادائیگی کے لیے خاص طور سے دعا کرتے تھے، اور ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے لیے 27 مرتبہ استغفار کیا، تاکہ ان کے اوپر جو قرضہ تھا ان کے والد کا وہ ختم ہو جائے، اس کی ادائیگی ہو جائے۔ عمر کے آخری حصے میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ نابینا ہو گئے تھے، اور 94 سال کی عمر میں سن 73 یعنی 70 پر 3 ہجری میں مدینہ میں آپ کی وفات ہوئی۔ 1540 احادیث آپ سے مروی ہیں۔ تو عزیز سامعین و سامعات، اس حدیث سے پہلے کی حدیثوں میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں پوچھنے کا شوق معلوم ہوتا ہے، اور جنت میں صحابہ اکرام کے جنت میں جانے کا شوق معلوم ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے اعمال پوچھتے تھے جن کے ذریعے وہ جنت میں داخل ہو سکیں۔ ایک شخص نے پوچھا کہ سب سے پہلے میں فرض نمازوں کا اہتمام کروں اور رمضان کے روزے رکھوں۔ یہ تو ہوئی 2 بنیادی چیزیں، ایک نماز اور دوسرا روزہ۔ اس کے بعد 2 اور چیزیں ہیں کہ میں
حلال کو حلال مانو اور حرام کو حرام۔ اس سلسلے میں ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقد فصل بعضهم تحلیل الحلال الاعتقادی لی، بعض اہل علم نے اس کی تفصیل اس طرح سے بیان کی ہے کہ تحلیل حلال کا مطلب یہ ہے کہ حلال کے حلال ہونے کا اعتقاد رکھے، حلال کو حلال مانے۔ و تحریم الحرام اعتقادی حرمتہ مجتنابہ، اور تحریم حرام کا کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ حرام کو حرام ماننے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کے جو حرام ہے اس کے حرام ہونے کا اعتقاد بھی رکھے، دل سے مانے کہ وہ حرام ہے، لیکن ساتھ ہی اس کی حرام چیز سے بچنے کا اہتمام بھی کرے۔ صرف مان کے نہیں چلے گا، حرام سے بچنا بھی پڑے گا۔ حلال میں یہ قید نہیں، یہ ضروری نہیں کہ دنیا میں جتنے حلال چیزیں ہیں آپ سب کریں، سارے اعمال اور جتنی حلال چیزیں ہیں سب کھائیں پیئیں، ضروری نہیں۔ کئی پھل ایسے ہیں جو دنیا میں آپ کو کھانے کا موقع نہیں آئے گا، آپ کے سامنے ہے لیکن آپ نہیں کھائیں گے۔ تو حلال کو حلال دل سے مانیں اور حرام کو حرام دل سے مانیں، لیکن ساتھ ہی حرام سے بچنے کا بھی اہتمام کریں۔ یہ دو چیزیں نماز اور روزے کے بعد کرنی پڑیں گی۔ اور ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَبِكُلِّ حَالٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ مَنْ قَامَ مِنْ وَاجِبَاتِ وَانْتَهَى عَنِ الْمُحَرَّمَاتِ دَخَلَ الْجَنَّةِ۔ پوری حدیث کا حاصل یہ ہے کہ ایک انسان اگر اللہ تعالیٰ کی واجبات کا اہتمام کرے، نماز فرض ہے، رمضان کے روزے فرض ہے، نمبر 1 فرائض کا اہتمام کرے، نمبر 2 ممنوعات محرمات کو حرام مانتے ہوئے بچیں اور حلال کو حلال مانیں۔ حلال کو حلال ماننے کا کیا مطلب ہے؟ بہت ساری چیزیں حلال ہوتی ہیں مگر بہت سارے لوگوں کی طبیعت اس کو قبول نہیں کرتی ہے۔ مثال کے طور پر مردوں کا معاملہ دیکھیے، ایک عورت کا مسجد میں نماز کے لیے جانا، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں میں اس کے لیے کراہت ہوتی ہے، بازاروں میں جانے کی اجازت تو دے دیتے ہیں مگر مسجد میں عورت کے جانے کو ناپسند فرماتے ہیں، حالانکہ عورتوں کا مسجد میں جانا حلال ہے، لازم تو نہیں ہے مگر حلال ہے۔ بس اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس بات کو حلال جانیں، اور جو چیز حرام ہے وہ کہیں بھی ہو، مثلاً آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی گھر ایسا نہیں جو موسیقی کی آواز سے مستثنیٰ ہو، ہمیں چاہیے کہ حرام چیز کو برا بھی جانیں اور اس سے بچیں۔ اگر ایسا ہر حرام چیز سے بچیں، یہاں اگر زندگی میں یہ چیز شامل ہو جائے تو انسان کا ہر عمل اس کے لیے خیر بن سکتا ہے اور وہ ہر چیز میں ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ اگر آدمی واجبات کا اہتمام کرے، محرمات سے بچے تو وہ جنت میں جائے گا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث میں نماز اور روزہ ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ کیوں نہیں؟ تو ایک جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ ممکن ہے وہ آدمی صاحب استطاعت نہیں، یعنی اس آدمی کے پاس اتنا مال نہیں کہ وہ زکوٰۃ کا مرتکب نہ ہوتا ہو، وہ غریب ہو۔ اس حدیث میں حج کا بھی ذکر نہیں ہے تو علماء نے بتایا کہ حج 9 ہجری میں فرض ہوا، ممکن ہے یہ حدیث اس سے پہلے کی ہو جب تک کہ حج فرض نہ ہوا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا اے اللہ کے رسول، مجھے ایک ایسا عمل بتائیے کہ اگر میں اس کا اہتمام کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت کرے اس طور سے کہ تو اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرے، اور تو فرض نماز ادا کرے، اس کو قائم کرے، اور جو زکوٰۃ تجھ پر فرض ہے اس کو تو ادا کرے، اور رمضان کے روزے رکھے،
اس شخص نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نہ اس سے کچھ زیادہ کروں گا نہ اس سے کچھ کم کروں گا، زیادہ بھی نہیں اور کم بھی نہیں۔ جب وہ شخص پلٹ کے جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس شخص کو دیکھو، یہ ہے جنتی۔ یہ ایک آدمی کمال درجے میں فرائض کا اہتمام کرتا ہے تو وہ جنتی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ ان تمام اعمال کو کرنے کے بعد جنت کا حقدار ہوگا، مگر کب؟ جبکہ اس سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہو، تو وہ جنت میں جانے کا حقدار نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سرے سے جنت میں جائے گا ہی نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کچھ دن کے لیے دوزخ کا عذاب میں مبتلا کر دے، پھر جنت میں داخل کر دے، یا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، واللہ اعلم۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ جنت میں جانے کے لیے جہاں ایمان ضروری ہے وہیں اعمال بھی ضروری ہیں، تبھی ہم جنت کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ صرف حلال کو حرام جانے، اس پر عمل نہیں کیے، صرف حرام کو حرام مانے مگر حرام چیز سے نہیں بچے، تو ایسے میں ہم نیک نہیں بن سکتے، جنت میں داخلہ ناممکن ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو فرائض کے انجام دینے میں ہماری مدد فرمائے، اور حلال کو حلال جاننا اور حرام سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔